اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا؟ اور آپ کتنے دنوں تک اس دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اور آپ نے کون سی ایسی دعا پڑھی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس آزمائش کو دور کر دیا؟ اور آپ کتنے دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی اس خاص دعا کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تمام تر پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام متی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور گناہوں سے منع کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی اس سرکشی اور مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ یہ کشتی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور ان خوفناک طوفانی ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ اس طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت ملاح نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے نکالا نہ جائے گا تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہ ہوگی۔ چنانچہ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں اور یہ میری آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر اس کشتی میں سوار ملاح اور مسافر آپ کو خوب جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے،
وہ لوگ آپ کی شرافت سے خوب متاثر تھے، چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے، اور جس کا نام قرعہ اندازی کے اندر نکلے گا اس کو کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قرعہ اندازی کی گئی۔ اس قرعہ اندازی میں پہلی ہی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھنے کے باوجود بھی ملا اور مسافروں کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرعہ اندازی کی گئی، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دیو ہیکل اور بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کی پیشگوئی بھی کی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جو پیشگوئی کی تھی، ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر نادم تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ چنانچہ اس وقت اس مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل کا درخت اگایا۔ اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد اس بیل کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا اور وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت ہی محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت ہی دکھ ہوا ہے، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بد دعا دے کر وہاں سے چلے آئے۔
ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وہی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا چلے جائیں اور وہاں پر رہ کر اہل نینوا کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وادی نینوا میں دوبارہ تشریف لے گئے اور ان کی قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اسی طرح کی اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔